السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو اور یوٹیوب چینل. ہوپ یو ول بی فائن. ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے پاکستان کی معیشت پر ڈسکس کرتے ہیں. پاکستان کی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے، اکانومی کو بہتر بنانے کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان نے ایک پلان تیار کیا ہے. اس پلان کا نام ہے اکنامک ریوائول پلان 2035. یعنی کہ گورنمنٹ آف پاکستان کہتی ہے کہ اس پلان کے تحت پاکستان کی جو معیشت ہے 2035 تک سعودی عرب اور دبئی کی معیشت کے برابر ہوگی یا اس سے بھی اوپر ہوگی یا اس سے بھی زیادہ ہوگی. پلان کیا ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں. گورنمنٹ آف پاکستان کہتی ہے کہ اس پلان کے تحت 2035 تک پاکستان کی جو اکانومی ہے تقریباً $1 ٹریلین تک لے کے جائیں گے کسی بھی صورت میں. گورنمنٹ آف پاکستان کے تحت اس معیشت کو $1 ٹریلین تک لے کے جائیں گے 2035 تک. یہ انہوں نے اپنا ایک ٹارگٹ سیٹ کیا ہوا ہے، ایک ٹاسک اپنا بنایا ہوا ہے. سیم اسی طریقے سے جیسے کہ سعودی عرب نے ویژن 2030 کے نام سے ایک اپنا ٹارگٹ سیٹ کیا ہوا تھا کہ 2030 تک ہم ان چیزوں کو اچیو کریں گے، یہ ہمارا ٹارگٹ ہے. اس پر کام کرنا انہوں نے شروع کیا. اسی طریقے سے انہوں نے یہ اپنا ایک 2035 کا ٹارگٹ رکھا ہوا ہے کہ 2035 تک پاکستان کی معیشت کو بہتر بنایا جائے گا اور اس کو $1 ٹریلین تک لے کے جائیں گے. اب اس کے لیے انہوں نے کچھ چیزوں پر فوکس کیا ہوا ہے. اس میں سے جو دو اہم باتیں ہیں اس کو آج کے ویڈیو سیشن میں ڈسکس کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب سی پیک کا منصوبہ آیا، چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور سی پیک کا منصوبہ آیا، تو انہوں نے کہا کہ یہ سی پیک کا جو منصوبہ یہ پاکستان کے لیے گیم چینجر ہے، پاکستان کی تاریخ بدل لے گا، معیشت کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک پہنچا دے گا. اس قسم کے انہوں نے باتیں کی. لیکن اب انہی کے مطابق یہ جو پلان ہے اکنامک ریوائول پلان، انہی کے مطابق ان کا کہنا ہے کہ اس پلان کے تحت یہ پلان پاکستان کے لیے سی پیک سے بھی بڑا گیم چینجر ہے اور پاکستان کی معیشت کو بہت اچھا کر دے گا، پاکستان ترقی کرے گا ان کے مطابق. بہرحال دیکھتے ہیں یہ وہ دو کون سی باتیں ہیں جس کو انہوں نے فوکس کیا ہوا ہے، جس پہ انہوں نے زور دیا ہے کہ اس چیز کے ذریعے سے جو ہے نا پاکستان کی معیشت کو بہتر بنائی جائے. دیکھیں اس میں سے ایک تو چیز ہے ایف ڈی آئی، اور دوسری جو چیز ہے جس پر انہوں نے توجہ دیا ہے وہ ہے ایکسپورٹ. ایف ڈی آئی کیا ہے؟ دیکھیے ایف ڈی آئی کی اگر ہم بات کریں، ایف ڈی آئی کے فل فارم کی اگر ہم بات کریں، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ. ایف معنی کہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ، یعنی کہ باہر سے لوگ آ کے پاکستان میں انویسٹ کریں گے. مثال کے طور پہ سعودی عرب، دبئی اور چائنا میں جو اچھی کمپنیز ہیں، جو بڑی کمپنیاں ہیں، وہ پاکستان میں آ کے پاکستان میں انویسٹ کرے گی، پاکستان کی معیشت کو بڑھائے گی، تجارت بڑھائے گی، روزگار بڑھیں گے اور کاروبار بڑھیں گے، جس سے پاکستان کی جی ڈی پی اچھی ہوگی، اکانومی اچھی ہوگی اور پاکستان ترقی کرے گا. اب ایف ڈی آئی ان کا جو ٹارگٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگلے 5 سالوں تک تقریباً جو ایف ڈی آئی ہے اس کو $1 بلین تک لے کے جائیں گے. یعنی کہ پاکستان میں اگلے 5 سالوں تک کم سے کم باہر سے لوگوں نے آ کے $100 بلین تک لے کے جائیں گے کہ $100 بلین باہر سے لوگوں نے آ کے پاکستان میں انویسٹ کر چکے ہوں. باہر کی جو کمپنیاں پاکستان میں آ کے پاکستان میں انویسٹ کرے. اور اس کے لیے انہوں نے ایک اسپیشل انویسٹمنٹ کاؤنسل کے نام سے ایک کاؤنسل بنایا ہوا ہے جس کا نام ہے اسپیشل انویسٹمنٹ کاؤنسل، جو کہ ٹوٹلی پاکستان آرمی کے انڈر ہے، جو کہ جرنیلز اس کاؤنسل کو دیکھیں گے، اس کو لیڈ کریں گے اور اس کا جو پورا بیک اپ پلان ہے وہ اپنے پاس رکھیں گے گورنمنٹ آف پاکستان کے مطابق کہ آرمی اس کی دیکھ بھال کرے گی اور اس کے بعد جب معیشت اچھی ہوگی، معیشت ترقی کرے گی، ملک ترقی کرے گا، تو یہ جو پلان ہے یہ آہستہ آہستہ پاکستان آرمی کا اس سے جو ہے نا رول کم ہوتا جائے گا اور آہستہ آہستہ یہ گورنمنٹ کے ہینڈ اوور کرتے جائیں گے. اس قسم کی انہوں نے پلانس بنائی ہوئی ہے اور اس کے لیے باہر سے لوگ آ کے پاکستان میں انویسٹ کرے، یعنی کہ ایف ڈی آئی کو فالو اپ کرے، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو فالو کرے، باہر سے پاکستان میں لوگ آ کے انویسٹ کریں. اس کے لیے آسانیاں پیدا کی ہے کہ کسی طریقے سے آسانیاں پیدا ہو اور لوگ باہر سے شوق سے آئے پاکستان میں انویسٹ کرنے کے لیے. اسی کے لیے انہوں نے اس کو کرا ہوا ہے 1 ونڈو سسٹم.
یہی ون ونڈو سسٹم سی پیک میں بھی تھا اور یہاں پر بھی انہوں نے اس ون ونڈو سسٹم کو کرا ہوا ہے۔ ون ونڈو سسٹم کیا ہے؟ دیکھیے مثال کے طور پہ آپ گریجویٹ ہو، آپ نے گریجویشن کی ہے، اور یا آپ سے کوئی کہے یا آپ کو ایک دم یاد آ جائے آپ کے ذہن میں کہ یار یہ جو میری NIC کارڈ میں ڈیٹ آف برتھ ہے یہ غلط ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے، یہ کم ہونی چاہیے، میری عمر اس کی وجہ سے زیادہ ہو گئی، آگے کوالیفیکیشن میں مسئلہ ہے اور آپ اسے کم کرانا چاہتے ہو، تو اس کے لیے آپ کیا کرو گے؟ سب سے پہلے آپ جاؤ گے NIC کارڈ نادرا کے آفس میں، وہاں سے NIC کارڈ میں ڈیٹ چینج کرو گے، پھر اس کے بعد میٹرک، انٹر، گریجویشن، تو مختلف آفیسز جا کے آپ جو ہے نا اخبار میں بھی آپ کو ایڈ دینا پڑے گا، وکیل بھی آپ کو ایک دیکھنا پڑے گا، اور یہ ساری کہانیاں کرنے کے بعد آپ کے یہ مسئلہ کلیئر ہوگا۔ ڈیٹ آف برتھ کا جو ایشو ہے یہ پتہ نہیں کہاں سے سائن کرا کے آپ کا یہ ایشو سولو ہوگا۔ دوسری سائڈ پہ میں اگر آپ کو کہوں کہ دیکھیں آپ کا یہ مسئلہ ہے، آپ یہ اپنے پیپر لو، اپنے ڈاکومنٹس لو، فلاں ونڈو میں آپ چلے جاؤ، فلاں کھڑکی میں آپ چلے جاؤ، وہاں پہ ایک صاحب بیٹھے ہوں گے، آپ انہیں دے دینا اور ان کی جو بھی فیس ہے وغیرہ وہ آپ دے کے آپ کا یہ مسئلہ سارے ڈاکومنٹس میں آپ کی ڈیٹ چینج ہو جائے گی، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اب کسی کا دماغ ہی خراب ہوگا کہ اگر وہ جو ہے نا وہ اس کو چھوڑ کے جو ہے نا اتنی ساری پنچایتوں میں گھس کر اپنا مسئلہ حل کرے۔ ظاہر بات ہے وہ ون ونڈو پر ہی جائے گا جہاں پر اس کا ون گو میں ہی سارے کام ہو جائے۔ تو اسی طریقے سے انہوں نے ون ونڈو سسٹم رکھا ہوا ہے یہاں پہ کہ باہر سے لوگ آئیں گے پاکستان میں انویسٹ کرنے، پاکستان میں پیسہ خرچ کریں گے، کاروبار بنائیں گے، اور اس کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے انہوں نے ون ونڈو سسٹم کیا کہ کسی طریقے سے جب باہر سے لوگ آئے ایک ہی کھڑکی میں جائے، اپنے ڈاکومنٹیشن کرائے اور پاکستان میں بزنس اسٹارٹ کرے۔ اس قسم کی انہوں نے کچھ یہ پلاننگز بنائی ہوئی ہے۔ اب دیکھیں اس ون ونڈو سسٹم کے جو فائدے ہیں نا، جو بینیفٹس ہے، وہ یہ ہے کہ اس سے آپ کے جو ہے نا کرپشن کے چانسز کم ہو جائیں گے۔ ایک ہی جگہ میں کوئی بھی بزنس مین جائے گا، اپنی ڈاکومنٹیشن کرا کے اپنا بزنس اسٹارٹ کرے، جتنا آپ کا جو ہے نا آپ کی ڈاکومنٹیشن زیادہ جگہوں سے ہوگی، لمبا ایک پروسیس ہوگا، تو اتنے ہی جو ہے نا بزنس مین ان چیزوں سے ڈرے گا اور پاکستان میں انویسٹ نہیں کرے گا۔ تو انہوں نے اس چیز کو ون ونڈو سسٹم کر دیا کہ آئے پاکستان میں ایک ہی جگہ میں ڈاکومنٹیشن کرے، اپنی کمپنی رجسٹرڈ کرے اور بزنس اسٹارٹ کرے پاکستان کی پالیسیوں کے تحت۔ تو اس کو انہوں نے ون ونڈو سسٹم کر دیا، جو کہ اچھی بات ہے۔ لیکن آپ کا یہ ون ونڈو آپریشن یا ون ونڈو سسٹم یہ تب آپ کا کام کرے گا جب آپ کے ملک میں، دیکھیں سیدھی بات ہے، FDI کوئی آپ کے ملک میں آ کے کیوں انویسٹمنٹ کرے، کوئی آپ کے کنٹری میں آ کے، کوئی آپ کی جگہ پر آ کے کیوں انویسٹمنٹ کرے؟ دنیا میں بہت سارے اور بھی ممالک ہیں، وہاں پر جا کر کیوں انویسٹمنٹ نہیں کرتا؟ بزنس مین کی دیکھیں ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ بزنس مین کی مثال کبوتروں کی ہے۔ جب ایک پتھر آپ مارو گے تو سارے کے سارے کبوتر جو ہے نا پورا جتھا ہی اٹھ جاتا ہے وہاں سے۔ اسی طریقے سے بزنس مین کی بھی یہی مثال ہے، وہ جب دیکھتا ہے کہ ملک کے حالات صحیح نہیں ہے، ملک میں اکانومی ریٹ صحیح نہیں ہے، ملک کی معاشی حالات صحیح نہیں ہے اور پولیٹیکل سچویشن بھی ادھر صحیح نہیں ہے، تو وہ وہاں پر آ کے کبھی بھی انویسٹ نہیں کرے گا۔ دیکھیں اس کا سارا اس کا جو بزنس ہے اس کے لیے سب کچھ ہے، تو وہ ایسی جگہ میں آ کر کبھی بھی انویسٹ نہیں کرے گا۔ تو اس ون ونڈو سسٹم یا ون ونڈو آپریشن کو کامیاب بنانے کے لیے جو میری نظریے کے مطابق جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ پولیٹیکل سچویشن آپ کے کنٹری میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہو۔ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہو آپ کے ملک میں، سیاسی طور پر جو ہے نا امن ہو۔ دیکھیں اگر سیاسی طور پر امن نہ ہو اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی نہ ہو تو ظاہر بات ہے بزنس مین یہی سوچے گا کہ یار یہاں پر تو انویسٹ کرنا بیوقوفی ہے۔ صبح ان کی ایک جماعت ہوتی ہے، صبح ایک وزیر اعظم ہوتا ہے، شام کو ایک ہوتا ہے، ایسا نہ ہو میں یہاں پر انویسٹ کر دوں اور شام کو ان کی پالیسی چینج ہو جائے اور میرا سارا لاس ہو جائے، تو وہ وہاں پر کبھی بھی انویسٹ نہیں کرے گا۔ دوسری جو اہم چیز ہے امن، پیس۔ دیکھیں آپ کے ملک میں 4 صوبے، اگر 4 صوبوں میں کسی ایک صوبے میں بھی امن نہیں ہے تو کبھی بھی کوئی بزنس مین آ کے وہاں پر انویسٹ نہیں کرے گا، وہ اپنے بزنس کو خطرے میں دیکھے گا، وہاں پر وہ انویسٹ نہیں کرے گا اور اتنا بڑا رسک نہیں لے گا۔ تو یہ 2 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کے ملک میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہو،
سیاسی لحاظ سے امن ہو اور دوسرے طریقے سے امن ہی ہو آپ کے ملک میں کہ فساد نہ ہو، حالات خراب نہ ہو ملک میں۔ دو چیزیں تو یہ ہو گئی، ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور دوسری بات امن۔ تیسری چیز یہ ہے اس ایف ڈی آئی پر تب آپ کے جو ہے نا ایف ڈی آئی تب ہوگی جب آپ کے ملک میں معاشی حالات تھوڑے بہت بہتر ہو، اکنومیکل کنڈیشن تھوڑی بہت بہتر ہو۔ مثال کے طور پر آپ کے ملک میں معاشی حالات بہتر نہیں ہیں، باہر سے کوئی آ کے آپ کے ملک میں انویسٹ کرتا ہے، باہر سے کوئی آ کے آپ کے ملک میں ایسے حالات ہیں کہ آپ انتہائی مجبور ہو اور آپ بالکل پسے ہوئے ہو، یہاں تک کہ آپ مطلب گھریلو معاملات بالکل بگڑے ہوئے ہو، حالات معاشی حالات بالکل ختم ہو چکے ہو، کمزور ہو، تو وہاں پر جب باہر سے کوئی بندہ آئے گا تو آپ کے پاس یہ مارکر ہے، بالفرض آپ یہ 30 روپے کا ہے، آپ اسے 20 کا بیچتے ہو مجبوری میں۔ ظاہر بات ہے جب آپ کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، آٹے کی لائنوں میں آٹے کے لیے اتنی قطاریں ہوگی کہ اس میں جو ہے نا لوگوں کی جان چلی جائے، ایسے حالات ہوں، تو اس سچویشن میں آپ ظاہر بات ہے مجبوراً یہ چیز سستی بیچو گے۔ اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ جو باہر سے بندہ آئے گا، وہ 30 والی چیز 20 میں خرید کر آگے جا کے 30 میں بیچے گا۔ فائدہ تو اس سے ہوا لیکن آپ کو نہیں، آپ کو ٹوٹل لوس ہوا، زبردست قسم کا لوس ہوا۔ فائدہ صرف اور صرف اس شخص کو ہوا جس نے آپ سے خریدے اور اس نے آگے جا کر اس چیز کو مہنگے داموں بیچ دیا۔ تو یہ چیز ہے کہ تھوڑے بہت آپ کے جو معاشی حالات ہیں تھوڑے بہت اتنے بہتر ہو کہ آپ کے یہ ایف ڈی آئی کمپلیٹ ہو۔ ایک تو ہوئی یہ چیز۔ تو اس طریقے سے انہوں نے کہا کہ ہم یہ جو ہے نا اگلے 5 مہینوں تک $100 بلین تک جو ہے نا پاکستان کی معیشت کو لے کے جائیں گے۔ دوسری بات یہ کہ ایکسپورٹ کی انہوں نے کہا کہ ایکسپورٹ پر ہم توجہ دیں گے، ایکسپورٹ کو بہتر بنائیں گے کہ ملک سے چیزیں باہر جائے، باہر بکے۔ فسکل ڈیفیشیٹ میں آلریڈی ہمارا ملک پسا ہوا ہے، آلریڈی ہم اس چیز میں پسے ہوئے، ہم تجارتی خسارے میں، کیونکہ باہر سے سامان زیادہ آ رہا ہے، امپورٹ زیادہ ہو رہا ہے جبکہ ایکسپورٹ بہت کم ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس ایکسپورٹ کو ہم کم سے کم $70 بلین تک لے کے جائیں گے، کہ $70 بلین تک ایکسپورٹ کو لے کے جائیں گے۔ بہت اچھی بات ہے، اگر آپ کا یہ چیز بن جائے تو ویل ڈن ہے، اس سے بہتر کوئی بات ہو نہیں سکتی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں، تجارت کو بہتر بنانے کے لیے بزنس، چھوٹے موٹے بزنس کا بنانا بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ چائنا کی میں مثال دیتا ہوں۔ چائنا میں دیکھیں، چائنا کی اکانومی کو بہتر بنانے کے لیے چائنا نے ایک پالیسی بنائی جس کا نام تھا ٹی ویز۔ ٹی ویز کی پالیسی انہوں نے بنائی، ٹاؤن ویلیج انٹرپرائزز کے نام سے انہوں نے یہ چیز بنائی۔ اس سے کیا کرا کہ جو چھوٹے موٹے بزنس ہے، جو چھوٹے بزنس تھے، ان کو انہوں نے پروموٹ کرا، چھوٹے چھوٹے علاقوں میں گھروں میں بزنسز بنائے، کاروبار بنائے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کی، لوگوں نے بزنس بنائے اور وہ بعد میں پروموٹ ہوئے، انہوں نے بوسٹ کرا، اس سے بعد میں بڑی بڑی کمپنیاں بن گئی، ایک اچھی کمپنیاں بن گئی جو ملک کے لیے بہترین ثابت ہوئی۔ تو سیم اسی طریقے سے ان کو کچھ ایسی چیز بنانی چاہیے کہ چھوٹے موٹے بزنس، دیکھیں بعض اوقات یہ جو چھوٹے موٹے بزنس ہوتے ہیں یہ ملک کی ریڑھ کی ہڈی کے مانند ہوتے ہیں، ملک کے لیے ریڑھ کی ہڈی کے مانند ہوتے ہیں، ملک کو، یہ ملک کی معیشت کو بہترین بناتے ہیں جو چھوٹے بزنس ہوتے ہیں۔ تو ان چھوٹے بزنس کو، ان کو پروموٹ کرنے کے لیے ان کو کچھ پالیسیز بنانی چاہیے کہ کسی طریقے سے چھوٹے موٹے بزنسز لوگ اسٹارٹ کریں، ملک کے اندر چھوٹے چھوٹے کام اسٹارٹ کریں، اپنے کاروبار اسٹارٹ کریں جس سے ملک ترقی کرے۔ اب اس کے لیے ان کو دیکھیں ٹی ویز جیسی پالیسی بنانے کے لیے، چھوٹے بزنس کو پروموٹ کرنے کے لیے ان کو 2 چیزوں کی ضرورت ہے۔ وہ 2 چیزیں کیا ہے؟ ایک تو ایزی لون، ایزی لون ہو کہ ہر پڑھے لکھے ان پڑھ جو بھی شخص ہو اس کو لون ملنے میں آسانی ہو، وہ جائے کسی بھی جگہ اس کو گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے لون ملے بزنس کو سٹارٹ کرنے کے لیے آسانی کے ساتھ، اسے ڈاکومنٹیشن کی ضرورت نہ پڑے، وہ ان کورٹ کچہریوں میں نہ پڑے لون کے لیے۔ لون کا پروسیس ہمارے پاس انتہائی مشکل ہے جس کی وجہ سے لوگ جو ہے نا کہتے ہیں کہ چھوڑ دو، ان پنچایتوں میں پڑھنے سے بہتر یہی ہے کہ آپ جو ہے نا مزدوری ہی کرو، سمپل۔ تو یہ لون کے پروسیس کو ان کو ایزی بنانا چاہیے، آسانی سے لون مل جائے۔ دوسری جو سب سے اہم بات ہے، ایک تو ہوا ایزی لون، دوسری جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ انٹرسٹ ریٹ نہ ہو۔
دیکھیں انٹرسٹ، سود کے خلاف اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل کی ہے کہ سود لینے والا ایسا ہے جیسے میرے خلاف اعلان جنگ کیا ہو یا وہ میرے خلاف جنگ کی حالت میں ہو۔ سود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں منع فرمایا ہے اور اس چیز کو مسلمانوں پر حرام قرار دیا ہے۔ سود کی شرح کو کم کر دے۔ جب آپ کے ملک میں دیکھیں، آپ کے ملک میں تقریباً 90% مسلم سے 90% آپ کے ملک میں مسلمان ہیں، پاکستان میں مسلمان ہیں، وہ تو اس چیز کو دیکھ کے آلریڈی سود نہیں لیں گے کہ یار سود تو حرام ہے، اللہ تعالیٰ نے منع کیا تو لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ سود سے بچنے کی کریں گے۔ جب آپ انٹرسٹ ریٹ پر سود دو گے، جب آپ انٹرسٹ پر جو ہے نا لون دو گے تو ظاہر بات ہے وہ نہیں کریں گے اور اس چیز کو ترجیح نہیں دیں گے، مل کی مزدوری کی طرف مجبوراً آئیں گے۔ تو یہ انٹرسٹ ریٹ کو کم کرنا چاہیے۔